السلام علیکم ناظرین، ویژول وائس اینڈ اسکل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے پتھر اور اینٹوں کو سمندر میں پھینک دے گا۔ اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی خانہ کعبہ گرانے کی کوشش کی تھی، اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا، ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کی بجائے لوگ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی بجائے ابرہہ یمن میں گرجا گھر میں حج کروانا چاہتا ہے تو ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں گرجا گھر کو بے خانہ پیخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کو اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹ اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اینٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا۔ جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب حضرت عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت رعبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ اس سے متاثر ہوا اور بے اختیار سے اتر کر آپ کی تعظیم و کریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ سردار قریش، یہاں آپ کو تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ آپ کے لشکر شباہی باندھ کر لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے خانہ کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔
مجھے کعبہ کی ذرا سی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لے، خانہ کعبہ جا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرا گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے مکہ کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہ نے تمام جانور واپس کر دینے کا حکم تو دے دیا اور حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑ کو چوٹیوں پر چڑھ کر وہاں پناہ لو۔ مکہ والوں نے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازے کو پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ ازاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں نے اور سلیب کی بیچاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنی اطاعت گزاری کی مدد فرما۔ حضرت عبدالمطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہ جب صبح کو خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، اس کا نام محبوب تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ انہوں نے ہنر مارا اور بار بار لڑکایا مگر ہاتھی نہیں ہوتا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنکھوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکر نے ابرہ کی فوج پر ایک زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی۔ ابرہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخنجے اڑا دیے گئے۔ ابابیلوں کی سنگ بازی خدا کا قہر، وہ جبار کے قہر و غضب کی ایک ایسی مار تھی۔ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہ کی فوج ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا حال کیا کر ڈالا؟ ان کے خداؤں کی تباہی میں نہ ڈال اور ان پرندوں کو کنکریاں بھیجی تاکہ انہیں کنکریاں پتھر سے ماریں اور انہیں چھپائے ہوئے گھاس جیسا بنا ڈالے۔ جب ابرہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبدالمطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جس کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے تو وہ نہیں
مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ محدثین و مفکرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والے ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے والا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں، اس کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تو تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا کعبہ کو گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رہنے کے بعد جب لوگوں کے سینے سے قرآن پاک اللہ بچھا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افس لفظ استعمال ہوا ہے اور افس کے معنی ہے کہ وہ حبشی مرد جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اسی شکل کا ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پیلی ہوں گی، وہ پیٹ بھرا ہوگا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ برموڈا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ فساد پھیلائے گا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو کہ چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سادہ لوحی عوام الناس کو جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں سے پہلے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنے ہی دفعہ مسلمان اور یہودی و نصارہ میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نمودار انسان پیدا ہوا، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ جب 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معلومات واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جائے گا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء اکرام کو چاہیے کہ آج کل کی سیاسی پروپیگنڈا سے کنارہ کشی کر کے عوام الناس کو نیک عوام الجہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت و توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے اس طرح
یہ معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اکرام اگلی ویڈیو پر پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔